اور جہاں تک تم جتنے دلیر ہو، یہ پہلے کیا کہتے تھے، وہ جو پنڈی کا شیطان بے غیرت انسان ہے، وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے۔ وہ بے غیرت انسان اگر یہ جیل تمہارا سسرال ہے تو تم سسرال جانے سے اتنے خوفزدہ ہو۔ کل تم راول پنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے ضمانت دیں، مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی ایک طرف تم کہتے ہو کہ تمہارا جو ہے وہ سسرال ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جس دن تمہارا بھتیجا جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے، اس کے بعد 2 دن تم گھر اپنے میں سوئے نہیں ہو کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور اب تم جو ہے وہ قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے پہنچ گئے ہو اور چرب زبانی کرتے ہو، اور تم لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ میری بات سن لو، اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا، اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی، اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا، یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی، یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا، یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو، میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ تمہاری چرب زبانی اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے تم یہ کرتے آ رہے ہو بڑے عرصے سے، اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہو۔ لوگوں کو کہتے جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہے، کوئی بندہ آگ لگانے کو تیار نہیں، کسی نے بات نہیں کی۔ تم لوگوں کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہو، تم اپنے اس جو ہے وہ اپنا جو ہے یہ تمہارا حرام وجود، اس کو آگ لگاؤ، تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ، اور اگر تم جو ہے وہ دوزخ سے پہلے آگ میں جلنا چاہتے ہو، وہ تو تمہارا مقدر ہے، وہاں تو تم نے جلنا ہی جلنا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے جلنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو لگاؤ آگ۔ لوگوں کو کس طرح سے تم کہتے ہو کہ جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہیں؟ اگر تم اس قسم کی جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کی منصوبہ بندی کرو گے تو یاد رکھو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، تم ایک قدم نہیں باہر نکل سکو گے۔ تمہیں کسی بات کی سن لیں تمہیں جو ہے وہ کسی بات کی جو ہے وہ بھول ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت حرکت کی ہے وہاں پہ مسجد نبوی میں، اس پر میں نے ان کو یہ پہلے بھی کہا ہے، اس کے اوپر بڑا پریشر ہے، مذہبی طبقے جو ہیں اس کے اوپر بہت ہی سراپا احتجاج ہیں۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے یہ، ہم جو ہے ہم خود اس کا شکار رہے ہیں، اس لیے ہم یہ جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ کسی کے خلاف نہیں چاہتے۔ ہمارے خلاف احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا، خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی، میاں نواز شریف کے اوپر حملہ ہوا، میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس حرکت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اور اس حرکت کی مذمت کریں، معافی مانگیں قوم سے، اور اپنے لوگ جو آپ کے لوگ وہاں پہ آپ نے بھیجے تھے جو کہ شناخت ہو چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون اسی برس الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی برس الیکشن کرانے سے کیا مراد ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتے تو 12-13 ماہ بعد تو ہونے ہی ہے نا، یعنی یہ جو ٹرم ہے جس کو پورا نہیں کر سکے یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے، ان کے اتحادی ان کو چھوڑ گئے، ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے، تو اس ٹرم کا یہ آخری سال ہے اور یہ الیکشن ایئر ہے، اس میں جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے، تو اس لیے ہم نے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی ہے، اور اس سلسلے میں ہم اس کا یہ جو ہے نا وہ بیانیہ بھی توڑ دیں گے کہ جی یہی جلسے کر سکتے ہیں یا یہی جو ہے وہ پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے جلسے بھی ہوں گے اور ہم بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے۔ صاحب، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی سزا ختم کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک اختیار ہے، تو کیا یہ کچھ ایسی چیز کوئی زیر غور ہے کہ اس کی سزا سسپینڈ کی جا سکتی ہے؟ یہ اختیار ہے، اور اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے
تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کسی عدالت سے بیل پہ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ پنجاب حکومت کی سزا کو سسپینڈ کرنے کے بعد وہ گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے وہ آرڈر جو ہے وہ وڈرا کر لیا۔ تو اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس اختیار سے جو ہے وہ مستفید یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا چاہتے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہ سزائیں جو غلط ہوئی ہیں، جو مینوپولیٹڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کروایا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اپیلوں کو فیس کریں، اور ان اپیلوں میں جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عدالتوں سے سرخرو ہوں گے، بری ہوں گے۔ لیکن اس بارے میں ابھی تک گورنمنٹ کے زیر غور کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن یا کوئی تحرک نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، جی جی حکومت جو ہے اس میں آپ پر مقدمات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بنائے گئے، کیا نہیں، میں کہہ نہیں رہا، آپ کے سامنے ہی بنے ہیں۔ جو اچھا یہ بتائیں، یہ انہوں نے کہا کہ جی میں انٹرنیشنلی پورے دنیا میں جو ہے وہ منشیات ہیروئن میں سپلائی کرتا ہوں، تو میں اس گینگ کا میرے ساتھ دوسرا آدمی وہ ثابت نہیں کر وہ سکے۔ تو عدالتوں میں ثابت کر دیں گے۔ یہ بتائیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی آپ مقدمات بنانے جا رہے ہیں؟ تو اگر بنانے جا رہے ہیں تو سب سے نہیں، ہم ان کے خلاف کوئی مقدمات نہیں بنانے جا رہے ہیں، البتہ کسی انکوائری کے نتیجے میں اگر ان کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوگا تو اسے تو پھر نہیں روکا جا سکتا، وہ تو مقدمہ بنے گا۔ جی لاسٹ کویشچن جی۔ آج شانگلہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، جبکہ پلان پہلے یہ تھا کہ مریم بی بی خطاب کریں گی۔ تو نواز شریف صاحب کی جانب سے سنا ہے کہ ہدایت آئی ہے کہ شہباز صاحب جو ہے وہ خطاب کریں، کیونکہ کل جو مریم صاحبہ کی جانب سے ریاستی اداروں پر تنقید کی گئی ہے، کیا یہ وجہ ہے یا پھر یہ آپ کی بات بالکل بے بنیاد ہے۔ شانگلہ میں امیر مقام صاحب نے یہ جلسہ بہت پہلے رکھا تھا، اور یہ وہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب نے جانا تھا۔ 11 تاریخ کو سوابی میں جلسہ ہے، وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے۔ 15 کو کوٹلہ گجرات میں جلسہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے۔ 20 کو جو سرگودے کا جلسہ ہے وہاں پہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم ہوا تو وہ بھی جائیں گے، مریم نواز صاحبہ جائیں گی، اور اسی طرح سے پھر 23 کو اوکاڑا ہے، 26 کو دوبارہ جو ہے وہ غالباً مردان میں یا کے پی کے میں کسی جگہ پہ ہے، اور 28 مئی جو یوم تکبیر ہے اس دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہاول پور میں جو ہے وہ جلسہ ہوگا۔ بعض بھی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو سارا یہ ان کا موٹر اب ان کے جھوٹ کا آپ اندازہ کریں، یہ موٹر وے پہ جو ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ حادثہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، یہ اس کے بعد گاڑی سے نکل کے بوتل کھول کے جو ہے وہ پی رہے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کل جب یہ عدالت میں گئے ہیں تو ایسے تھا کہ جیسے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ میرا خیال ہے 10-15 جگہ سے جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وہ بندہ جس کے ساتھ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ وہ پکڑا گیا ہے، وہ زیر حراست ہے، اس نے بیان دیا ہے، اس نے اپنا سارا جو ہے وہ مکمل اس نے اپنے کوائب بتائے ہیں کہ وہ باہر سے آئے ہیں، رینٹے انہوں نے کار لی تھی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ سے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے سے، اور یہ اس کے باوجود عوامی جلسے میں جو ہے یہ بے شرم خان نے جو ہے وہ یہ الزام بھی جو ہے وہ میرے اوپر لگا دیا۔ حالانکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنے جھوٹے اور فراڈ خان ہیں کہ ہر جھوٹی بات جو ہے وہ اس کو لے کے چل یہ پڑتے بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ جائے گا اور ہم ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے جب تک حکومت اناؤنس نہیں کرے گی الیکشن کا، ہم لوگ وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ بتائیں کیا یہ پہلے بھی 126 دن بیٹھے رہے تھے، آپ اپنا پچھلا ریکارڈ توڑے نا، تو اب یہ ہے کہ 226 دن بیٹھے، اتنی دیر میں میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن بھی نزدیک آ جائے۔